اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الله تبارك في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ نے رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ 11 مہینوں کے بارے میں جو رمضان کے علاوہ ہیں ان میں سے کسی مہینے کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک یہ واحد مہینہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ سال بھر 11 مہینے ہم لوگ اپنے ذاتی کاموں میں، ذاتی مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں، اور اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر، ہمارے جسموں پر روحانیت کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور مادی اثرات غالب آ جاتے ہیں۔ انسان کی خواہش، انسان کے اذہان، انسان کے قلوب، انسان کا دل و دماغ یہ سارا کا سارا دنیاوی کاموں کی طرف لگ جاتا ہے۔ نیکی کی طرف اس کے جذبات مدھم پڑ جاتے ہیں، تقوی کی طرف اس کا رجحان کم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہم لوگوں پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، اور رمضان جیسا مہینہ عطا فرما دیا کہ اس مہینے کے اندر تم اپنے 11 مہینوں کا جو زنگ تمہاروں پر چڑھ چکا ہے، اس زنگ کو اس مہینے میں خالصتاً اپنے رب کی عبادت کر کر تم اسے دھو ڈالو، اتار ڈالو، صاف کر دو۔ تو اس مہینے کے اندر تو انسان پر چونکہ دنیاوی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، اور انسان پر چونکہ دنیاوی کاموں کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، نیکی سے اس کا رجحان جو ہے ہٹ جاتا ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس مہینے کو عطا فرمایا کہ سال بھر کے جو تمہارے پاس 11 مہینے تھے اس میں تم نے اپنے دنیاوی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، لیکن یہ مہینہ دے دیا کہ چلو ایک مہینہ تم خوب اپنے رب کی عبادت کر کر، خوب اپنے رب کے ذکر کر کر اپنے رب کے قربتیں حاصل کر لو اور تقوی حاصل کر لو، تاکہ تمہارے اندر سے جو مادی اثرات غالب آ چکے ہیں، بے دینی کے، دنیا کے اثرات غالب آ چکے ہیں اور بے دینی کے اثرات غالب آ چکے ہیں، وہ ختم ہو جائے اور نیکی کی طرف ہم لوگوں کا رجحان بڑھ جائے، تقوی کی طرف ہم لوگوں کا رجحان بڑھ جائے، آخرت کی فکر ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم لوگ اپنے رب کی عبادت کریں۔ اب عبادت کا تقاضا یہ تھا کہ نہ ہمارے لیے کھانے کی اجازت ہونی چاہیے، نہ ہمارے لیے تجارت کی اجازت ہونی چاہیے، نہ ہمارے لیے دکانداری کی اجازت ہونی چاہیے، نہ ہمارے لیے بازاروں میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے، نہ ہی ہمارے لیے اوڑھنے بچھونے کی فکر ہونی چاہیے، اس کی اجازت ہونی چاہیے، نہ ہی ہمارے لیے ذاتی ضروریات کی طرف ہمارا رجحان ہونا چاہیے۔ ہمارا کام صرف ایک ہی ہونا چاہیے تھا، اور وہ یہ تھا کہ صبح سے لے کر رات تک ہم اپنے رب کی عبادت کرتے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کی جان، ہم لوگوں کے مال اللہ جل جلالہ نے خرید لیے، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اب جب ہماری جان بھی بکاؤ مال بن چکا،
ہمارا مال بھی بکاؤ ہو چکا، بک چکا، مال بھی بک چکا، جان بھی بک چکی، پھر پیچھے رہا کچھ نہیں ہے، اور اس کا عوض میں ملا کیا؟ جنت۔ جب یہ سب کچھ ہمارا بک چکا ہے اور اس کے نتیجے میں جنت ہمیں ہمارے حق مقدر بن چکی ہے، تو پھر اب ہمیں ہمارے لیے ذاتی کاموں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ دنیاوی کاموں میں، دنیاوی لذات کی، دنیاوی تجارت کی، دنیاوی لین دین کے معاملات، ادھر ادھر آنے جانے کے معاملات، خوشی غم کے معاملات، اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی اور طرف ہماری توجہ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، صرف اللہ ہی کی طرف ہمارا رجحان اور توجہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں خرید لیا جان اور مال کے بدلے۔ اب ہمارے پاس کسی اور کام کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے 11 مہینے ہمیں اجازت دے دی کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں، جنت بھی تمہیں ملے گی، لیکن تم نے مال کو حاصل کرنا ہے حلال طریقے سے، اس کو صرف کرنا ہے جائز کاموں پر، اور تم نے اپنی جان کو میری عبادت میں بھی لگانا ہے اور اپنی ذاتی کاموں میں بھی لگاؤ، کھاؤ بھی پیو بھی، دکانداری بھی کرو، بازاروں میں بھی جاؤ، لیکن اللہ معصیت نہیں کرنی، رب کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے، چونکہ 11 مہینے ہمارے اوپر مادی اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں، نیکی کی طرف ہمارا دھیان نہیں رہتا، توجہ نہیں رہتی، اور دنیاہی کاموں کی طرف ہمارے ہر وقت توجہ لگی رہتی ہے، تو اللہ نے یہ مہینہ دے دیا کہ اس مہینے کے اندر تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ مہینہ صرف ہم یہ نہ سمجھیں کہ روزہ رکھ لیا تو ہم نے حق ادا کر دیا، تراویح پڑھ لی تو ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں، اس پورے مہینے کے اندر دن میں رات میں اللہ رب العزت کی جتنی تم عبادت کر سکو، ذکر کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، اور جو ہے آہو زاری کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، اور غریبوں کی مدد کے ذریعے، فقیروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے ذریعے، جتنی تم کر سکتے ہو کرو۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے رمضان المبارک کے مہینے کے ہر دن میں اور رات میں، صبح میں اور شام میں، ہر وقت ہر گھڑی کو قبولیت کی گھڑی بنا دیا کہ جس وقت تم چاہو اپنے رب سے مانگو، تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لیکن آپ اندازہ کریں ہمارے اوپر اس قدر 11 مہینے کے دنیاوی اثرات غالب آ گئے کہ ہم چاہتے ہوئے آ نہیں رہے، چاہتے ہوئے ہم آ نہیں رہے۔ دیکھیں نا کہ ہماری نمازیں تراویحوں سے خالی ہیں، ہماری مساجد تراویحوں سے آری ہیں، خالی ہیں، ویران ہیں، اور روزے ہم سے گزر رہے، لیکن ایسے دن گزرا کہ ہم محسوس ہی نہیں کر رہے رمضان کا مہینہ، کیونکہ اسی طرح گپیں لگتی ہیں، اسی طرح مجلسیں لگتی ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ انسان کے پاس جتنی بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت کو دوبارہ ملے جانے کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن جو یہ نعمت ہے جان کی، یہ نعمت ایسی ہے انسان سے جب ایک مرتبہ چھن گئی دوبارہ یہ کبھی نہیں ملے گی، سوائے موت کے بعد جو آخرت کے احوال پیش آنے والے ہیں۔ دنیا میں یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، اس وجہ سے اس زندگی کو ہم قیمتی سمجھتے ہوئے اسے رب کی عبادت میں صرف کریں اور اسے کام میں لگائیں۔ ایک مہینہ تم سے تمہارے رب نے مانگا ہے کہ تم 11 مہینے کا زنگ اپنے گناہوں کا، بے دینی کا اتار کر اس مہینے کے ذریعے عبادت کر کر اسے دھو ڈالو، اور اس میں اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لو، تمہارا دل، تمہارا ظاہر اور باطن پوری طرح روحانیت سے معطر ہو جائے، اور عبادت کی طرف تمہارا ذوق بڑھ جائے، تقوی کی طرف تمہارا ذوق بڑھ جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ دے کر ہم پر احسان فرما دیا، ہم پر احسان فرما دیا کہ یہ میرے بندے اس مہینے میں میری عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔